اب ماشاء اللہ سے یہاں پر دیکھیں بڑی ہی قابل فہم باتیں جو ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ کی عبادت کیا ہے اور اللہ کی ابدیت کیا ہے۔ ابدیت کس کو کہتے ہیں، عبادت کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں فقط اللہ کی عبادت کرنا اور شب و روز رکوع و سجود کرنا، اللہ تعالیٰ کی جو ہے حمد و ثنا میں لگے رہنا، اللہ کو معبود جاننا، ایک ماننا، کائنات کا خالق اور مالک ماننا، اور تمام جگہوں پہ اللہ کے رکوع سجود کرنا، بس اللہ نے کہا کہ میں اللہ ہوں، اللہ اللہ تو ہے، اللہ تو ہے، اللہ ہوا ہے، یہ ہے عبادت۔ ایک ہوتا ہے عبودیت، پہلے یہ جانو کہ تم کون ہو، پہلے بندگی کا ایک مقام جانو، تم کون ہو، تم ایک ذرہ لا ہو، تم ایک فانی چیز ہو، تم اس کل کا حصہ ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے جز کے طور پر دنیا میں تخلیق فرمایا۔ تم اس دنیا میں عارضی ہو، تم ختم ہونے والے ہو، اللہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ تم ابدیت کا مقام تب ہی پورا کر سکتے ہو جب تم یہ جان لو کہ تم کون ہو اور تم عبادت کس کی کر رہے ہو۔ جب تک یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ جس کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، جس کی تسبیح کا حکم جب اللہ نے محبوب کو بھی دیا ہے، تو اس نے کئی انداز میں کہا کہ مجھے جانو میں عالمین کا رب ہوں، مجھے جانو میں شدت سے محبت کرنے والا ہوں، مجھے جانو کہ اب تم اللہ کی حمد و ثنا اور ثنائی کو تمام کل کائنات کے کلمے اور تمام کائنات کے روشنائیوں کے دریاؤں سے بھی اس کی ثنا کا حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن کوشش کر سکتے ہو۔ مجھے جانو کہ میں تمہارا پروردگار ہوں، تمہارے وسائل، تمہاری ضرورتیں، تمہارے لیے کائنات کو مسخر کرنے والا، تمام کائنات کو، تمام مخلوق کو بنانے والا۔ پہلے ہم جانیں اللہ کتنا وسیع ہے، کتنا بلند تر ہے، اللہ کون ہے، اللہ کیا ہے اور اللہ کیسے ہے۔ بنا کسی کو جانے، بنا کسی کی قریب رہے، یہ بنا کسی پر غور کیے، بس میں نے آپ سے کہا کہ آپ لوگ میرے متعلق جو ہے یہ 4 لائنیں لکھ دیجئے، میرا نام یہ ہے، میں ایسی ایسی ہوں، آپ میرے 4 لائنوں کے روز وہ گیت گائیں کہ بھئی یہ ایسا ہے ایسا ہے، تو وہ بھئی آپ تو پھر سب سے بڑا تو ہم دھوکہ اپنے آپ کو ہی دے رہے ہیں نا، کہ میں نے کہہ دیا یہ کرنا ہے تو آپ نے وہ کرنا شروع کر دیا بنا ہی جاننے کہ جو میں نے کہا ہے اس کی تحقیق کیا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کو جانو، سمجھو، اللہ کی معرفت حاصل کرو اور اپنی معرفت حاصل کرو۔ اللہ تمہاری شہرک سے بھی قریب ہے۔ تم پہلے جانو تم بندے ہو اور تمہاری بندگی کا طریقہ اور رستہ کیا ہے، پھر ہی تم معبودیت کا حق ادا کر سکتے ہو، اپنے معبود کو رکوع و سجود کا حق ادا کر سکتے ہو۔ جب تم یہ جان لو کہ تم فانی ہو اور وہ لا فانی ہے، جب تم یہ جان لو کہ تم کون ہو اور تم کس کو سجدہ کر رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے خوبصورت انداز میں فرمایا کہ جس خدا کی میں عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت کر ہی نہیں سکتے، اور جن معبودوں کو تم لوگ اپنے ذہنوں میں معبود بنائے بیٹھے ہو، بتوں کو، دنیاوی مال و دولت کو، مال و زر کو، مال و اسباب کو، اپنی ذات کو، اپنی انا پرستی کو، اپنی خواہشات کو، میں تم لوگوں کی معبود کی میں بھی عبادت نہیں کر سکتا۔ کہ بنا دیکھے بنا سمجھے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ کے دین میں کئی روپ دیکھتے تھے، اور اللہ کی شان میں سارا دن، اس کی تعریف میں، اس کی توسیع میں سارا دن رکوع و سجود اور دعائیں اور اللہ کے آگے حاضر رہتے تھے۔ اور اسی طرح نے کہا تم جان بھی نہیں سکتے کہ میں کس خدا کی عبادت کرتا ہوں، نہ تم جان سکتے ہو کہ تمہارا خدا کیا ہے، تم کس کی عبادت کرتے ہو۔ تو بہتر یہی ہے کہ تم اپنے دین کو اپنے تک رکھو اور میں اپنے دین کو اپنے تک رکھوں۔ تو اس میں 2-4 جو ہیں ہمیں قابل فہم باتیں، ایک تو ہے انکار کرنے والوں، ہر وہ شخص انکار کرنے کی کیٹیگری میں آتا ہے جو اللہ اور اللہ کی تعلیمات کو جاننے والا نہیں، ماننے والا نہیں، عمل کرنے والا نہیں، ان کے خلاف چلنے والا ہے۔ کوئی کافروں کی الگ کیٹیگری نہیں ہے جو دنیا میں نزول کی گئی ہوئی کہ بس یہی کافر ہیں، کافر انکار کرنے والے۔ تو سورہ کافرون
بیسیکلی شر سے بھی بچاتی ہے ہمیں، ہمارے ایمان کو جو ہے زندہ اور سلامت رکھتی ہے، ہمیں توفیق دیتی ہے کہ ہم سمجھیں کہ معبود برحق صرف اور صرف اللہ ہی کی ایک ذات ہے۔ اور اللہ مخاطب ہو رہے ہیں کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے انکار کرنے والوں، مطلب مخاطب کیا جا رہا ہے تمام انکار کرنے والوں کو، اور بڑے خوبصورت انداز میں کیا جا رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جو انکار کرنے والے ہیں، جو اللہ نے کہا جھوٹ نہیں بولو جھوٹ بولتے ہیں، اللہ نے کہا نافرمانی نہیں کرو نافرمانی کرتے ہیں، اللہ نے کہا غیبت چغلی حسد نہیں کرو، دوسروں کا حق نہیں مارو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو، کسی کا دل نہ توڑو، دوسروں کے حق تلفی نہ کرو، سارے وہ کام جو اللہ نے کہا نہیں کرو نہیں کرو نہیں کرو نہیں کرو، ہم سارے وہ کام کرتے ہیں۔ تو اے نبی آپ فرما دیجئے انکار کرنے والوں سے، انکار کرنے والوں سے، جو انکار کرنے والے ہیں ظاہری سی بات ہے نا، وہ اپنے راستے کا تعین تو پہلے ہی کر چکے کہ وہ اس بات کے اپنی ذات کے اندر سوچنے سے قاصر ہیں، وہ مسلسل اللہ کی تعلیمات کے خلاف جاتے ہیں، مسلسل اللہ کی باتوں اور احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں، مسلسل ان کے دل میں موجود خدا جو اندر ہی اندر ان کو ضمیر کی طرح ملامت کرتا ہے، اس کی آواز کو وہ رون دیتے ہیں۔ تو وہ کیٹیگری تو پہلے ہی ایک تعین کر چکے نا، انکار کرنے والے، اپنے لیے ایک لقب خود چننے والے، اے انکار کرنے والوں۔ اب جب ظاہر سی بات ہے انکار کرنے والا کون ہوگا؟ جو اللہ کو معبود مانتا ہی نہیں، کیونکہ اگر اللہ کو معبود مانتا ہو، برحق مانتا ہو، اس کو روز جزا کا مالک مانتا ہو، خود کو فانی مانتا ہو، کہ اس کو لا فانی مانتا ہو، یہ بھی ایمان رکھتا ہو کہ کسی بھی وقت میری موت ہو جائے تو مجھے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، یہ بھی مانتا ہو کہ دنیا تمام تر وقت گزارنے کی جگہ ہے، یہ بھی مانتا ہو کل کائنات کا خالق اور مالک اللہ ہے، تو اس کو انکار کرنے والوں کی کیٹیگری میں تو پھر خود ہی ظاہر سی بات ہے نا ڈالا ہی نہیں جائے گا۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ 3 سے 4 طرح کی کیٹیگری ہیں۔ کل یا ایھا الناس اتقوا، اے پرہیزگارو، کل یا ایھا الکافرون، اے انکار کرنے والوں، کل یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اب چوتھی کیٹیگری، قل یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے گنہگار بندو۔ جہاں خطاوار بندوں کی بات آئے وہاں پہلے اللہ کا لفظ ہے میرے، اے میرے گنہگار بندو۔ تو کافرون کی کیٹیگری اور ہے، جو گناہ کرتے ہیں، روتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، پھر اللہ سے گڑ گڑاتے ہیں، پھر اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ہیں گنہگار بندے۔ لیکن ان کو بھی اللہ نے کہا یہ میرے بندے ہیں، اے میرے گنہگار بندو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید مت ہونا۔ تو ایمان والوں کی کیٹیگری، پرہیزگاروں کی کیٹیگری، اللہ کے گنہگار بندوں کی کیٹیگری جن کو اللہ نے کہا میری رحمت سے نا امید مت ہونا، اور انکار کرنے والوں کی کیٹیگری جو مسلسل تسلسل کے ساتھ زندگی کے 5 10 15 سال ہم جیسے لوگ گزارے ہی جا رہے ہیں، اور مسلسل دن کے آغاز سے اختتام تک اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں، لیکن اندر ضمیر کی آوازیں بند ہو چکی ہیں، اندر سے کوئی ملامت نہیں اٹھتی، اندر سے کوئی کہتا ہی نہیں کہ یہ کون سا راستہ ہے جس پہ ہم جا رہے ہیں۔ جب کسی کی خلاف ورزی کرتے ہیں، کسی کی حق تلفی کرتے ہیں، کسی کا دل دکھاتے ہیں، کوئی آواز ہی نہیں آتی کہ یہ سارے احکامات اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں، اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ تو اے انکار کرنے والوں، امید ہے آپ کو بڑے اچھے انداز میں اللہ نے اگر چاہا تو سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک تو دیکھیں وہ شان نزول ہے جو کافر نے کہا کہ آپ میرے خدا کی پوجا کرو، میں آپ کے خدا کی پوجا کروں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایسے خدا کی پوجا نہیں کر سکتا جس کی تم کرتے ہو، نہ تم کر سکتے ہو جس کی میں پوجا کرتا ہوں، کہ اللہ کے نبی کا رتبہ اور مقام تو بہت بلند اور اعلیٰ۔ دوسری چیز کی تفہیم یہ بھی ہے کہ جو انکار کرنے والے لوگ ہیں، انسان کئی طرح کی معبودیت کو اپنی زندگی میں لے پھرتا ہے، اپنی نفس پرستی کو، اپنی قوم پرستی کو، اپنی زبان کو، اپنے گھر بار کو، اپنے مال و زر کو، اس دنیا کو، اس دنیا کی چیزوں کو، میری میری میری، جب کہ ابھی میں مر جاؤں تو سب یہیں رہنا ہے، قبر میں نہ دولتوں کے انبار جانے ہیں، نہ میرا مال و زر جانا ہے، نہ میرے بچے جانے ہیں، نہ میرا گھر جانا ہے، نہ ہی میری دنیا میں دھوکے والی زندگی جانی ہے، نہ ہی یہ عیش و عشرت جانی ہے۔ اگر کچھ میرے ساتھ جانا ہے تو وہ ہے جو میں نے اگلے گھر کے لیے کمایا، اور اگلے گھر کے لیے وہی کمانا ہوتا ہے جو ہم نے اللہ کو امانت کے طور پہ بھیج دیا۔
اللہ کی راہ میں خرچ کیا، وہ ہم نے اب اللہ کو بھیج دیا آگے۔ اللہ کی راہ میں حسن اخلاق کیا، اللہ کی تعلیمات پھیلائیں، اللہ کے لیے نماز پڑھی، اللہ کے لیے نیکی کی، اللہ کے لیے درگزر کیا، اللہ کے لیے معاف کیا، اللہ کی صفات کو اپنی ذات میں شامل کرنے کی کوشش کی، درگزر کیا اللہ کیونکہ اللہ درگزر کرتا ہے، معاف کیا کیونکہ اللہ معاف کرتا ہے، اپنی ذات میں کسی کو معبود نہ مانا فقط خدا کے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کو شرک ہرگز ناپسند ہے، اللہ شرک کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ تو ہم تو سب سے پہلی معبودیت تو اپنے ساتھ ہی کر رہے ہیں نا، اپنی خواہشات کو اتنی ترجیح دے دیتے ہیں کہ ان خواہشات کے لیے ہمیں کسی کا قتل کرنا پڑے، کسی کی دل آزاری کرنا پڑے، کسی کے ساتھ زیادتی کرنا پڑے، کسی کی حق تلفی کرنا پڑے۔ یہ چھوٹے چھوٹے معاملات، یہ وہ معاملات ہیں جو ہمیں اپنی زندگی میں غور و فکر کرنے والے ہیں۔ ہم نے شعبہ پڑھائی میں بھی اگر آگے جانا ہے تو ہم کہتے ہیں جی پیسے دے کے سیٹ مل جائے، اب یہ بات نہیں سوچتے کہ پیسے دے کے سیٹ تو مل جائے گی، اس سے کسی کی جو حق تلفی ہوگی روز محشر میں اس کا جواب کیسے دوں گا۔ یہ وہ معاملات ہیں جو ہم نے کسی معاملے میں جا کے سفارش کی تو ہمارا کام ہو گیا، لیکن جو لوگ پیچھے لائنوں میں کھڑے ہیں ان کا کام نہیں ہوا۔ یہ وہ معاملات ہیں جو اللہ کو ناپسند ہیں۔ بس میری خواہش پوری ہو جائے، میرے ذہن میں آئی گئی بات پوری ہو جائے، میں جو چاہتا ہوں مجھے مل جائے، تو میں ہوں کیا، میں کیا چیز ہوں؟ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں فقط ایک مٹی کا ڈھیر ہوں۔ جب تک میں خود کو فنائیت کے روپ میں قبول نہیں کر لوں گی کہ میں فانی ہوں، میں مٹی کا ڈھیر ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، تب تک میں خود خدا کو ابدیت کے مقام پر خود کو جان کر اور خدا کو معبود جان کر عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ عبادت کا حق تب ہی ادا ہو سکتا ہے جب ہم یہ جان لیں ہماری ابدیت کیا ہے، ہماری بندگی کیا ہے اور اللہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم عبد اور عبادیت کے تفہیم کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں۔ اللہ ہمیں اپنے کلام پاک کو مزید پڑھنے سمجھنے کی توفیق دے۔ آپ سب سے بھی دعا ہے آپ مزید غور کیا کیجئے، جو آپ کے ذہن میں بات آیا کرے لکھ لیا کیجئے، کوشش کیا کیجئے کہ بار بار سنا کیجئے اور بار بار اللہ سے دعا کیا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں اور ذہنوں کے فہم میں وسعت عطا فرما، ہمارے دلوں اور ذہنوں پہ لگے ہوئے کفل کو زنگ کو دور فرما دے۔ آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین وما علینا الا البلاغ المبین۔